رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ کہف اس کے اندر پائے جانے والے چار اہم ترین واقعات جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، اس کے اوپر مختصر سی واعظ و نصیحت کی گئی تھی۔ یعنی سورہ کہف میں اگر خلاصہ نکالیں تو چار قسم کے فتنوں کا بیان ہے۔ پہلا فتنہ ہے دین اور دنیا کی آزمائش، اور ایک فتنے کا بیان ہے کہ مال اور دولت کا فتنہ، اور ایک فتنہ ہے اقتدار کا فتنہ۔ آج جو ہم مختصر سے وقت میں بیان کریں گے وہ ہے علم عقل کا فتنہ اور اس کی آزمائش۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، اور اللہ رب العزت اس علم کی تلاش کے لیے اپنے جلیل القدر نبی کو بھی حکم دیتے ہیں کہ وہاں جائیں اور جا کر علم حاصل کریں۔ اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ علم کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک شریعت کا علم ہوتا ہے جو انبیاء لے کر آتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے اور جس کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک علم تکوینی کہلاتا ہے، جو سادہ سے الفاظ میں کہ اللہ کا علم ہے، وہ علم انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، لہذا اللہ رب العزت انسان کو جو علم دے دے، انسان کو اسی علم کی کھوج میں رہنا چاہیے۔ جو پتہ ہی نہیں ہے اور جس کی وجوہات کا بندے کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، تو اللہ رب العزت وہ چیزیں بندے کو بتاتا ہی نہیں۔ نبی کا علم یہ ہوتا ہے، یہ شریعت اس لیے آتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، یہ شریعت کا علم ہے۔ اور اگر گناہوں والی زندگی گزاری تو اس کا گناہ اور اس کی سزا یہ مقرر کر دی گئی۔ سود کھانے کی یہ سزا ہے، روزہ چھوڑنے کی یہ سزا ہے، نماز نہ پڑھنے کا یہ انجام ہے، کسی کا حق مارنے کا یہ انجام ہے، یہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ اب موت کب آئے گی، موت کیوں آئے گی، دنیا میں زلزلے اور طوفان کب آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں، یہ علم تکوینی کہلاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا علم ہے۔ اور اس علم کے کچھ راز اور پردے ہوتے، ان میں سے ہماری زندگی کے اندر روزانہ پیش آنے والے 3 بڑے واقعات کا اللہ رب العزت نے یوں سمجھیں کہ پردہ کھول کر ہمیں دکھایا، اس کی وجہ بتائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت رحمت اللہ موسیٰ علیہ، اللہ کی موسیٰ علیہ السلام پر بھی رحمت اور ہم پر بھی رحمت، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام مزید صبر کرتے، اور کاش کہ ہمیں زندگی کے مزید معاملات کی اور زیادہ پتہ چلتا یا سمجھ میں آ جاتی۔ لیکن جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جتنا علم ہمارے انسانوں کے لیے ضروری تھا وہی اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا۔ اس واقعے کے اندر جانے سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اس میں سے کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں، تو چند منٹ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، طویل حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت فرما رہے اپنی امت کے لوگوں کو، جب آپ نے اتنی واعظ و نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے اور ان کے دل نرم پڑ گئے، تو وہیں پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، حل فی الارض احد اعلم منک، کیا اس وقت دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے بھی بڑا عالم؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا دستور تو ہے نا، وفوق کل ذی علم علیم، کہ دنیا میں جتنے علم والے ہیں ان سے اوپر بھی علم والا ہے۔
اور ان سب کے اوپر ایک اللہ رب العزت ہے جس کو سب کچھ کا پتہ ہے. سب سے بڑا عالم تو اللہ رب العزت ہے جو ماضی کو بھی جانتا ہے اور موجودہ وقت کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نسبت تمہیں کس طرف کرنی چاہیے تھی کہ سب سے بڑا علم والا اللہ ہے، اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ علم بھی اللہ ہی نے مجھے دیا. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ میرے ایک بندے سے تم ملو گے، تم اس کے پاس جاؤ اور وہاں پر اس سے علم حاصل کرو. اور وہ قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں کہ جو علم حاصل کرو، وہ کون سا علم حاصل کرو؟ من لدنا، یعنی وہ علم جو ہم نے دیا ہے. لہذا میں پورے بیان میں یہی لفظ بار بار استعمال کروں گا کہ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے. جو کچھ بھی خضر علیہ السلام بتائیں گے وہ اللہ رب العزت نے بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ من لدنا، میرا علم ہے جو ہم نے عطا فرمایا. ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ علم مشقت سے ملتا. اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ یہاں طالب علم موجود اور طالب علموں کی سال کا علمی اختتام بھی ہو رہا، لہٰذا ان کے لیے بھی اس واقعے کے اندر کتنی بڑی نصیحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو کہا کہ ہمیں اس سفر کے اندر بڑی تکلیف اور بڑی مشقت ہوئی، بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے. یعنی اللہ کے نبی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے مشقت برداشت کرتے تھے. یہ لفظ امام بخاری نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر ایک باب کے اندر یعنی ہیڈنگ لگا کر بتایا ہے کہ علم مشقت سے ملتا ہے اور صبر اور محنت سے ملتا ہے، اور اس کے پس منظر میں یہ واقعہ بیان کیا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک اور ہیڈنگ لگائی کہ الخروج فی طلب العلم، کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. گھر بیٹھے علم نہیں آتا، یا خرامہ کسی پرسکون ماحول میں علم نہیں آتا، تو ان کے لیے سفر اور محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. اور وہاں پر بھی امام بخاری نے اسی واقعے کو دوبارہ لکھا ہے کہ اس ایک ہی واقعے سے دو باتیں ہمیں ثابت ہو جاتی. تیسری بات یہ ہے کہ علم کا حقیقی منبع اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علم کی وسعت کا اندازہ آپ لگائیں گے جب ہم 3 واقعے کو دیکھیں گے کہ صرف اس 3 واقعات کے اندر اتنی بڑی حکمت ہے. تو پوری انسانوں کی بستی اور 7 ارب انسان اور ان 7 اربوں کے انسانوں کی اتنی زندگیاں اور ان کی زندگیوں میں آنے والے روزانہ واقعات کے پس میں حقیقت میں اللہ رب العزت کیا جانتا ہے، تو اللہ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہم یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمانا پڑا. آپ کی عادت تھی کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے تو اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں رحمت اللہ موسیٰ علینا، اللہ کی رحمت ہو موسیٰ پر اور ہم پر بھی. کاش کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا چپ رہتے اور برداشت کرتے تو مزید ہمیں معلومات ہو جاتی. چوتھا سبق ملتا ہے عاجزی اور انکساری. یعنی اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن اپنے استاد کے سامنے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں حل اتبعک، برائے مہربانی مجھے اجازت دیجیے کہ کیا میں آپ کے پاس تھوڑی وقت بیٹھوں اور گزاروں تاکہ آپ مجھے وہ علم دے جو اللہ نے آپ کو علم دیا. تو استاد کے سامنے یہ علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی اور انکساری بھی بہت ضروری ہوتی ہے. کیوں کہ جتنا بھی بڑا شخص کیوں نہ ہو جائے، اور دنیا میں سب سے بڑی شخصیت اس وقت کا نبی ہوتا ہے، جب وہ نبی بھی علم حاصل کرنے کے لیے ادب احترام سے گزارش کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے. یہ جو علم کا عالم ہے یہ استاد کی عطا ہے. میرے ہاتھوں میں جو قلم ہے یہ استاد کی عطا ہے. اور استاد بھی عجیب ہے، سب کچھ بتانے کے بعد کہنے لگے وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے خود نہیں کیا، یہ میرا کارنامہ نہیں ہے، یا میری خود ذاتی کافیت نہیں ہے،
یہ میں نے خود نہیں کیا، یہ صرف اور صرف میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں استاد اور شاگرد دونوں ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ اب وقت بہت کم ہے، سادہ سا میں اس کا ترجمہ ہی کر سکتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے شاگرد کو، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا جب تک میں اس مقام تک نہ پہنچ جاؤں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، او امضی حقبا، یا اسی سفر میں سالوں گزار ہوں۔ ان کے شاگرد کا نام حدیثوں کے اندر یوشع بن نون لکھا گیا ہے، اور یہی شاگرد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے عزم اور ارادہ دیکھیں، پختہ عزم اور ارادہ، کہ جب تک مجھے وہ جگہ نہ ملے گی میں صدیوں سفر کرتا رہوں۔ اور صرف اور صرف کس لیے جا رہا ہوں؟ کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص ایک سفر پر جا رہا تھا، اسے فرشتہ ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس سفر پر کیوں جا رہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے پاس اس سے ملنے کے لیے جاتا۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ کیا تمہارا اس سے کوئی رشتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تم نے اس سے دنیا کی کوئی چیز لینی ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے دنیاوی مفاد نہیں، میں صرف اس سفر پر نکلا ہوں اور صرف میں اللہ کے لیے نکلا ہوں، اور اللہ سے محبت کے لیے میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہیں بتانے کے لیے کہ تم چونکہ اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو، اس کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا۔ تو اے قرآن اور حدیث کے علم کے لیے گھر سے نکلنے والا انسان، اے وہ شخص جو دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کرنے والا بندہ، اے وہ بندے جو صرف دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے، ایک عبادت ہے جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنے والے بندے، اور اے جمعہ پڑھانے والے بندے، تینوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرے۔ بس یہ سوچیں کہ میں دین حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں صرف نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں صرف دین کو سیکھنے جا رہا ہوں، میں صرف جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں صرف اللہ کے حکم کی ایک عبادت کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ وضو کر کے گھر سے نکلیں تو یاد رکھیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہمارا یہ جو قدم ہے نا چلنا، یہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھے جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قبیلہ آتا ہے اور وہ درخواست کرتا ہے کہ ہمارا گھر مسجد سے تھوڑا دور ہے، مدینے کے کونے سے ہم آتے ہیں، تو ہم مسجد کے قریب گھر بنانا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم، تمہارا جہاں گھر ہے نا تم وہیں رہو، تم جب چل کر آؤ گے تو تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں، تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں۔ پھر دعا کہ اللہ رب العزت اس فضیلت کا مستحق ہم سب کو بنا دے۔ وہ چلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، حکم یہ بھی تھا کہ اپنے ساتھ ایک مردہ مچھلی کو لے کے جائیں، مچھلی لے جائے، ظاہر ہے وہ اتنے سفر میں زندہ تو نہیں رہے گی۔ تو جس جگہ پر وہ مچھلی
تھیلے سے نکل کر سمندر میں چلی جائے گی، اسی جگہ پر تمہیں تمہارا استاد ملے گا۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو دونوں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع جو ان کے ساتھی ہیں، وہ دونوں بھول گئے، اور وہ مچھلی وہاں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، جب اس جگہ سے آگے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ آتنا غداءنا، ہمارے لیے ہمارا ناشتے کا جو انتظام کرو۔ وہ جو ہم ساتھ کھانا لائے تھے وہ دو، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر میں تو ہم تھک گئے ہیں۔ ان کے شاگرد نے کہا کہ ہم وہاں جہاں چٹان کے پاس لیٹ کر آرام کر رہے تھے، فإنی نسیت الحوت، وہاں مجھے دیکھا تھا میں نے کہ مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن جب آپ جاگے تو ہم دونوں بھول گئے، میں بھی بھول گیا، آپ بھی بھول گئے، پھر ہم آگے چلے گئے۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور انہوں نے درخواست کی کہ دیکھو مجھے شیطان نے بلایا ہے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بڑی حیرت کی بات تھی کہ وہ کیسے سمندر کے اندر چلی گئی۔ قال، انہوں نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، چلے وہاں واپس چلتے ہیں۔ اب اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ ان آیات کی ایک ایک بات کو دیکھیں، بس ایک جملہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہ منزل نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام تھکے نہیں پہ، جب وہاں سے آگے چلے جاتے ہی اب کہتے ہیں کہ میں تھک گیا۔ ایک بات اور علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک اللہ کا حکم ہونا، وہ کام جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی مشقت اور تھکاوٹ نہیں آتی۔ جب ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں نا، ان چیزوں کے اندر تکلیف اور مشقت ہوتی ہے۔ اگر جو شریعت کی حد مقرر ہے اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ہم اس کے مطابق ہی رہیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ لیکن جب ہم اپنی طرف سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم اپنے لیے تکلیفیں سر پہ لاد لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ صرف حکم تھا نا کہ میں نے اپنے بچوں کو شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، بس ایک مختصر سا آپ سنت پر عمل کر لیں اور زندگی گزارے۔ لیکن جب میں قرض دے کر لاکھوں کروڑوں فضول خرچ کروں گا تو تب جا کر مجھے یہ نکاح اور بچے بھی مشقت لگے گی۔ اگر میں سنت کے مطابق رہوں گا تو مشقت نہیں ہوگی، لیکن میں جب حد سے آگے بڑھوں گا تو پھر میں اپنے سر پہ تکلیف لاد دوں گا۔ مجھے جو فرض دماغوں کا حکم تھا بس میں اس پر عمل کروں گا تو ٹھیک ہے، لیکن میں بے شمار قسم کی بدعات اپنے سر پہ لاد لوں گا اور ہر دوسرے دن مہینے ایک رات خاص کر لوں گا کہ میں ساری رات عبادت کرنی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ایک شریعت کی حد سے آگے بڑھ جا رہے ہیں اور ہم خود ہی اپنے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ بڑا ہی قیمتی ہے، وہ میرے آپ کے لیے بھی ہے لیکن ان بچوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سفر پر ہیں اور علم کو حاصل کرنے کے لیے تھکاوٹ اور مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت علی کا قول سنیں، لو کان العلم یدرک بالمنی، اگر علم حاصل ہو جاتا خالی گھر بیٹھ کے تمناؤں کے ذریعے، ما کان فی البریۃ جاہلا، تو دنیا میں کوئی شخص جاہل نہ بچتا۔ کیونکہ ہم سب کے دل میں خواہش ہوتی نا کہ کاش میں یہ کر لوں، بس تو کاش کرنے سے اور سوچنے سے کبھی بھی علم حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی۔ یہی تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی ان کو بتائیے لوگ، کیا علم والے اور علم کے بغیر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے۔ تیسری بات، ان کے شاگرد کہتے ہیں وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے بلایا ہے شیطان نے۔ اس کا پتہ چلا کہ نیکی کرتے وقت ضائع ہمارا کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ کوئی اچھا کام کرنے لگے تو ہمارا وقت ضائع شیطان کرواتا ہے۔ ہم کو بھی نیکی کی ارادے کریں تو ہمیں بلا دیتا ہے کون؟ شیطان۔
اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تاکہ شیطان کی پناہ میں آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں واپس چلو، پھر وہ دوبارہ اسی جگہ پر لوٹتے ہیں، فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں ہمارے ایک بندے سے ملتے ہیں، ہمارے بندے سے ملتے ہیں، آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے رحمت سے علم دیا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور جن کو ہم نے اپنی خاص توجہ اور عنایت سے علم عطا کیا تھا۔ یعنی علم اللہ کی نعمت ہے، نیکی اللہ کی طرف سے عطا کی گئی توفیق ہے، لہذا اپنے علم پر، اپنی نمازوں پر، اپنے حفظ قرآن پر، اپنی نیکیوں پر، اپنے تقوی پر، اپنے روزوں پر، اپنی تراویحوں پر، اپنے عمرے اور حج کے اوپر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جو خضر علیہ السلام ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں، انہیں میں نے سب کچھ میں نے دیا، میری رحمت ہے، یہ ان کا کوئی خاص کمال نہیں تھا۔ یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے، اور اس واقعے کے اندر ایک حدیث بھی ہے جو الگ سے صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جماعت تھی 10-15 بندوں کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر میں ملتے ہیں۔ اس لوگوں میں ابو ہریرہ بھی شامل، ان کے قوم کے لوگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کے یہ دانت جو ہے نا، داڑیں، یہ جہنم میں احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائیں گے، یعنی وہ شخص جہنم میں بھی جائے گا۔ اور صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کا جسم اللہ رب العزت اتنا بڑا کر دیں گے تاکہ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی ہی تکلیف اور عذاب کا وہ مستحق ہوگا۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرما۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم 10 بندے سنتے ہیں تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو جہنمی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تو کبھی کے ٹھکانے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک ایک کر کے ایمان کی حالت میں لوگ دنیا سے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے جاتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک میں بچا تھا اور ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے رجال بن انفع، لیکن وہ رجال جو تھا وہ سارا دن قرآن پڑھتا ہے، ساری رات تہجد پڑھ کر، اس کی نیکی اور اس کی خضوع کے لوگ مثالیں دیتے تھے۔ اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا یہ تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کفر کے عالم میں ہوگا یا اس کا انجام ہوگا، کیونکہ ہم دو ہی بندے ہیں۔ انہی دنوں ہمیں پتہ چلا کہ یمامہ میں مسیلمہ کذاب ایک بدبخت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو، کیونکہ یمامہ کا جو قبیلہ تھا بنو حنیفہ قبیلہ، اس قبیلے کے لوگوں کو ہی بھیجا کہ تم جاؤ اور اس کو جا کر سمجھاؤ کہ یہ جھوٹا کام نہ کرے، اب توبہ کرے اور اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائے۔ ان میں وہ رجال بھی گیا تھا، لیکن جب وہ اس شخص کے پاس گیا، اس بدبخت شخص کے پاس، اس بدبخت شخص نے اس کے سامنے سونے اور چاندی کے بہت سے خزانے رکھے اور کہا کہ یہ سارا مال بھی تیرا ہے اور میری حکومت میں آدھا حصہ بھی تجھے ملے گا، تو میرے حق میں گواہی دے لوگوں کے سامنے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ لوگ تمہاری گواہی کو مان لیں گے کیونکہ تم تو مدینے سے آئے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اس بدبخت نے مال، دولت، طاقت، عزت کے نشے میں یا اس کے لالچ میں اس شخص کے حق میں جھوٹی گواہی دی کہ یہ بھی اللہ کا نبی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اس کے ہاتھ پر ایمان بھی لے آیا اور اس کی صف میں شامل ہو گیا
کچھ ہی دنوں کے بعد خالد بن ولید کا ایک لشکر جاتا ہے جو اس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور ایک خوفناک جنگ ہوتی ہے جس میں تقریباً ہزاروں صحابہ اور قرآن پڑھنے والے صحابہ اکرام شہید ہو جاتے ہیں۔ بالآخر وہ فتنہ کی سرکوبی ہوتی ہے، مسیلمہ کذاب بھی مارا جاتا ہے، اور جب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان مقتول بدبخت جہنمیوں کی لاشوں کو دیکھا تو اس میں مجھے وہ رجال بھی نظر آئے۔ اس کو دیکھ کر ابو ہریرہ سجدے میں گر جاتے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کو نے مجھے بچا لی، کیونکہ ہم دو ہی بندے بچے تھے، ان میں سے ایک تو بہرکیف یہ واقعہ میرے لیے آپ کے لیے ایک عبرت کا نمونہ بنتا ہے کہ ایمان اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت، خاتمہ بالایمان مانگنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں مجھے یہ بات یاد آئی کہ اللہ کے بندے نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے کو جو بھی میں نے عطا کیا ہے وہ میری رحمت سے عطا کیا ہے۔ تو اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ہم دعائیں کرتے ہیں، اگر ہم نیک ہیں، اگر ہم قرآن پڑھتے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں درخواست کی کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ مجھے اپنے اسکول میں داخل کیجئے، آپ مجھے اپنے ساتھ علم حاصل کرنے کی تھوڑا سا موقع عطا فرمائیے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی کہ نہیں، انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہارے کوئی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے داخلہ تو دیجئے۔ تو داخلہ کیا ملنا تھا، محض 3 سوالوں کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ اس پورے علم کو کیا حاصل کرنا، یہاں پر تو داخلہ ہی نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم ہماری کائنات سے بھی بڑا وسیع ہوتا ہے۔ دونوں سفر پہ چلتے ہیں، ایک جگہ پر مختصر بات ہے کہ کشتی کو دیکھتے ہیں، اور اس کشتی میں جو ان کے ساتھی ہیں، استاد ہیں خضر علیہ السلام، اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہنے لگے لقد جئت شیئا امرا، تم نے ایک بہت خطرناک کام کیا۔ ان کے استاد نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ پھر ایک بچے کو دیکھا، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا، خضر نے مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا صبر جواب دے گا، کہنے کیا قتلت نفسا زکیہ، تم نے ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے اتنا ایک افسوسناک کام کیا ہے کہ جس کو ہم ٹھیک بھی نہیں کر سکتے۔ علماء کہتے ہیں کہ پہلے کہا لقد جئت شیئا امرا، وہ کام ہوتا ہے جو ہم ٹھیک کر سکے، قابل اصلاح ہوتا ہے، ریپیئر ایبل ہوتا ہے۔ وہ کشتی بن سکتی ہے، لیکن بندہ مر گیا تو زندہ ہو نہیں سکتا، یہ کون سا کام ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تیسری مرتبہ جب معافی ملی تو ایک کشتی کے پاس بستی میں جاتے ہیں، اور ان بستی والوں سے استطعما اہلہا، بستی والوں سے دونوں کھانا مانگتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین بتاتے ہیں کہ دونوں نے کھانا مانگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انسان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی، کیونکہ ان کو بھی بھوک لگتی تھی، انسان تھے، اور ان کے استاد بھی انسان تھے، ان دونوں نے کھانا مانگا۔ اگر وہ فرشتے ہوتے تو ان کو کھانے کی ضرورت نہ تھی، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، ان کو خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا، اس کی مرمت کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو کھانا نہیں ملا، ایک تو پیسے نہیں ہیں، تم ان کی خدمت بھی کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، لو شئت لاتخذت لیتا، اگر آپ اس کے پیسے مانگ لیتے، اجرت مانگ لیتے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب تم میرے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، ایک بہت حد ہوتی ہے، 3 مرتبہ تم نے وعدہ توڑ دیا ہے، اب بس۔ لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اما السفینہ، یہ جو کشتی کی نا، فکانت لمساکین، یہ 2 غریب مسکین بچوں کی تھی۔ اس کے لیے بچہ ہونا ضروری نہیں ہے، مسکین بڑی عمر کا بھی ہوتا ہے۔ یعملون فی البحر، یہ 2 مسکین بندے تھے جو سمندر میں کام کرتے تھے، کشتی میں جاتے اور مچھلیاں پکڑتے۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے اس کو تھوڑا سا ناقابل سفر بنا دیا، اس لیے کہ
پیچھے ایک بادشاہ ایسا آ رہا ہے جو لوگوں کی کشتیوں کو زبردستی قبضہ کر رہا ہے. اس کو کسی مہم کے لیے، جلدی سفر کے لیے کشتیاں چاہیے. آج بھی ہوتا ہے کہ حکمرانوں کو جب کبھی بڑی بڑی پارٹیوں کو کوئی جلسہ کرانا ہو تو وہ بسیں وسیں غریبوں کی زبردستی پولیس پکڑ لیتی ہے. آج بھی ہوتا. اس وقت کی پولیس زبردستی بادشاہ کو حکم پہ کشتیاں اٹھا لیتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے، قابل سفر ہے. تو میں نے اس لیے اس کو نقصان پہنچایا کہ کل کو وہ بادشاہ آئے گا تو اس کو چھوڑ دے گا. جب وہ چلا جائے گا تو یہ وہ تختہ دوست کریں گے بچے اور پھر دوبارہ اپنا سواری کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ظاہر میں آنے والی تکلیف ہمیں اتنا مایوس کر دیتی ہے کہ ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کوئی اللہ رب العزت کی مصلحت یا عنایت اور رحمت بھی ہے. کبھی کبھی ایک شخص نے بتایا کہ گھر سے نکلتے ہوئے قیمتی گاڑی، دو لڑکے آ گئے، ان کے ہاتھوں میں ٹیٹی ہے اور انہوں نے مجھ سے چابی لے لی کہ بس آپ جائیں اور یہ گاڑی اب ہماری. وہ اللہ کا بندہ تھا، نیک تھا. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میرے مقدر میں ہے تو مجھے ملے گی، تمہارے مقدر میں ہے تو تمہیں مل جائے گی. میں چلا گیا. شام کو آ کر دیکھا تو میری گاڑی وہیں کھڑی تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ گاڑی یہاں کھڑی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ٹائر پنچر تھے. اب وہ چوروں نے کوشش کی چلانے کی، ڈاکوؤں نے، چلی نہیں. ٹائر پنچر تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے. وہ کہنے لگا کہ اگر عام حالات میں مجھے پتا چلتا کہ میرے دونوں ٹائر پنچر ہیں تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی، لیکن اب مجھے پتا چلا نا کہ میرے ٹائر پنچر ہیں تو مجھے بہت خوشی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مقصد اگر ہمیں حقیقت کا پتہ چل جائے تو ہمیں آنے والی تکلیفوں پر بھی ایسے ہی صبر کرنے لگ جائے. آگے یہ جو دو لڑکے تھے، فکانا بواہ مومنین، ان دونوں بچوں کا والدین، یہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے مارا، ان کے ماں باپ مومن تھے، ایمان والے تھے. ہم ڈرتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کی زندگی دھوبر کر دے گا، اپنے ماں باپ کی زندگی اجیرن کر دے گا، اور یہ ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ بھی کفر میں نہ چلے جائے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ارادہ فرمایا کہ اس بچے کو واپس لے کر اس کے بدلے میں پھر کبھی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دے گا جو ان کے حق میں رحمت بن جائیں گے اور ان کے حق میں بہت فائدہ بن جائیں گے. اللہ ان کو اچھا بدل عطا فرما دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کبھی کبھی تم ایک چیز کے پیچھے مرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوتی. تمہاری منگنی ٹوٹنے پر خودکشی کرنے کے خیال کرنے لگ جاتے ہو. تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم سمجھتے ہو زندگی برباد ہو گئی. تمہیں نوکری نہیں ملی، تم سمجھتے ہو مر گئے. اللہ تمہیں کچھ اور دیتا ہے. اللہ کی علم، اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اللہ کچھ اور دے دے گا. اللہ اکبر. اور یہ جو دیوار ہے نا، جس کو تم دیوار کہتے تھے گرنے والی تھی، دراصل یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی. اور یتیم اس وقت ہوتے ہیں جب تک وہ نابالغ، جب بالغ ہوتے ہیں تو یتیم نہیں رہتے، وہ مرد بن جاتے ہیں. تو یہ بچے تھے. ان کے والدین نے کہ زمین میں اس کی یہ جو دیوار کی ہے نا بنیادیں، اس میں خزانہ رکھا تھا. اور آج اگر یہ دیوار گرتی اور یہ اس کو دیوار کو دوبارہ بنانے کے لیے جگہ کھودتے تو اس میں خزانہ مل جاتا. اب ان بچوں کو جب پیسے مل جاتے تو بچے کیا کرتے؟ وقت سے پہلے جب بچوں کو پیسے دے دیے جائیں تو بچے کیا کرتے؟ سوچیں، خراب ہو جائیں گے، رشتہ دار کھا جائیں گے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے اس وقت پھر بھی دیوار گرے گی نا. پھر جب یہ دیوار بنانے لگیں گے ان کو خزانہ ملے گا. رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے. وما فعلتہ عن امری، دیکھو میں نے جو بھی کیا میں نے خود نہیں کیا. ذالک التأویل، یہ ہے وہ زندگی جس کے ابھی صرف 3 پنے تم نے اٹھائے ہیں، تمہیں اتنی کچھ چیزیں مل گئی. اب پوری زندگی کے جتنے اوراق ہیں سب کو دیکھو گے تو تمہیں بہت کچھ ملے گا. اس لیے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ماں باپ ہیں، دنیا سے چلے گئے، ان کے بچوں کو بھی اللہ حفاظت کر رہا ہے. یہ نیکیاں وراثت میں بچوں کے کام آتی. بچوں کی نیکیاں
اولاد کو اصال ثواب میں ملتی، بچوں کی اولاد کی نیکیاں والدین کو ملتی ہیں، والدین کی نیکیاں بچوں کے کام آتی۔ آج صرف میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے نا کہ ماں باپ کی یہ جو جینیٹک بیماریاں بچوں کے اندر آتی ہیں، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں بھی بچوں کو فائدہ دیتی۔ اس لیے جو بھی تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، جو بھی نیکی کے راستے پہ چل رہے ہو، جو بھی حلال کمانے کے لیے محنت کر رہے ہو، اپنی اولاد کو حلال کھلا رہے ہو، ضائع نہیں جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب دنیا سے گئے تھے تو وہ ان کے بچوں کو کچھ وراثت میں کوئی مال نہیں ملا تھا، وہ چھوڑ کے ہی نہیں گئے تھے، حلال کماتے تھے۔ لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے جو بچے تھے نا، وہ دمشق کے اندر لاکھوں دینار زکات دیتے تھے۔ ایک دینار سونے کی اشرفی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں نا کتنے کروڑوں اربوں زکات دیتے تھے۔ جب اتنی زکات دیتے تھے تو کتنے بڑے مالدار تھے۔ وہ عمر بن العزیز اپنے بچوں کو دین دے کر گئے، وہ اپنے بچوں کو ایمان دے کر گئے۔ حفاظت اللہ خود کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔